تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری اور شاعری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، مل جل کے بلند ترین صلوات نظر فرمائیں۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے گلشن حیات میں
عشق علی کے گلاب کھلائے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے وہ آخری سفر جہاں کے لیے ہر کوئی اکیلا نکلتا ہے، اس سفر پہ بھی ہمیں خاک شفا جیسا ساتھی عطا کیا۔ خاک شفا کی شکل میں ساتھی عطا کیا۔ آج چاند ہو گیا تو کہیے تو جملہ کہہ دوں تاکہ وجود کھلکھلا اٹھے۔ رجب میں کون آیا تھا؟ شرماتے کیوں ہیں؟ زور سے بولیے۔ مولا علی علیہ یا علی۔ تو رجب میں مولا علی تشریف لائے تھے، دشمن باپ کی آمد ہی سے گھبرایا ہوا تھا، لو اب بیٹا بھی آ رہا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور بیٹا بھی ایسا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 3 کو سورج آ رہا ہے، 4 کو چاند آ رہا ہے۔ 3 کو سورج آ رہا ہے، 4 کو چاند آ رہا ہے، تو سورج اور چاند کے آنے کی خبر دینے کے لیے کل چاندنی پہلے اللہ اکبر۔ میرے مولا خوش رکھیں، کیا جذبہ ولا ہے، کیا جذبہ عشق ہے، کیا جذبہ الفت ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غم بھی ایسا دیا جو غموں کا علاج ہو۔ نہیں فقرہ بدل دوں، اس نے ہمیں ایسے کا غم دیا جس پر رو کے خوشی ہو۔ بولو بھائیو کہاں سے لاؤں نازک جملہ؟ حسین پر جتنا جی بھر کے رو لیجئے دل اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ ہم رو لیے تو غم بھی ایسا دیا جو غموں کا علاج، اور خوشیاں بھی ایسی دیں کہ ان خوشیوں کے مقابل کوئی خوشی نہیں۔ اے دنیا والو دروازے اہل بیت پا جاتے تو مسکراتے ہی رہتے، مگر تمہارے مقدر میں محفلوں میں مسکرانا نہیں ہے، غاروں میں رونا۔
بچوں تمہارے عقیدے مضبوط کر رہا ہوں. کہاں سانپ کو دیکھ کے ڈر کے مارے رونے والے، اور کہاں گہوارے میں لیٹ کے اژدر کا کلہ چیرنے والے. آپ نے غور فرمایا کوئی مقابلہ ہے، مقابلہ نہ کرو تو ماشاءاللہ مومنین آ گئے، فلک پر چاند بھی نمودار ہو گیا. تو یوں سمجھیے کہ آج میری طرف دیکھیے گا، آج بام فلک پر مہین سا چاند ایسے ہے جیسے لبے دیوار کعبہ پر مہین سی ہنسی. یہ بام فلک پر چاند نہیں ہے، یہ لبے فلک پر ہنسی ہے، تبسم ہے کہ حسین آنے والے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، حسین آنے والے ہیں. پے در پے خوشیاں، رجب کی خوشیاں اور پھر شعبان کی خوشیاں. تو یہ تو خدا کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، خدا کا خاص. تو کل کا سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہے. آج میں شہزادی کی خوشنودی کے لیے اسی سلسلے کو اگر آپ کہیے تو آگے بڑھا. 2 باتیں اور پھر کچھ شعر پڑھوں گا، لیکن دونوں باتیں بہت حساس ہوں گی، اسے یاد رکھیے گا. پھر کہہ رہا ہوں بہت حساس ہوں گی، اور میں تاریخ کو از جناب آدم تائیں دم جو مجھے معلوم ہے اور جو بزرگوں سے سنا ہے، جو علماء افاضل نے لکھا ہے، اس کو نچوڑ کے میں آدھے پون گھنٹے کی گفتگو میں آپ کو دے جاؤں گا. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خزانہ قدرت کے اس انمول نگینے کا نام عباس ہے جس پر عین اللہ ٹھہر گئی. جملہ یاد آیا؟ عین اللہ ٹھہر گئی. بندے کی آنکھیں نہیں، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اللہ کی آنکھیں. تو جس پا عین اللہ جا کے ہر الماس کو دیکھا اور جس پا جا کے ٹھہر گئی، پھر ید اللہ بلند ہوئے، پھر خدا کی عطا ہوئی تو علی کو ملے عباس. تو ایسا عباس جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، عین اللہ ٹھہر جائے، ید اللہ پھیل جائیں اور عطا اللہ ہو، تو پھر وہ عباس کیا ہوگا؟ اس عباس کی عظمت کیا ہوگی؟ بچوں میری طرف دیکھنا، نوجوانوں، اس کی بلندی حضور کیا ہوگی؟ یہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کہ کوئی نہیں لگا سکتا. ہو سکتا ہے بچے ہم سے پوچھیں آپ بتائیے. بچوں یہ وہ سوال ہوگا جو ہمیں خود بھی نہیں معلوم. اگر ہم سے کوئی پوچھے عباس کون، تو جب ہمیں خود ہی نہیں پتا تو ہم کیا بتائیں گے عباس کون ہے؟ جو عقلوں میں آ جائے وہ عباس تھوڑی ہے. ہائے 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 ہائے، عباس کو سمجھنے کے لیے جو آئے تھے وہ چلے گئے. ایک کا نام زینب، ایک کا نام حسین. تو یا زینب جانے کہ عباس کون ہے، یا حسین جانے کہ عباس کون ہے. ہم یا دوسرے ہمارے علماء فاضل خطبہ
مداحان منقبت خان حضرات، نوحہ خان حضرات جو بھی بیان کرتے ہیں یہ اپنی عقل کے مطابق، اپنی ادراک فہم و فکر کے مطابق اور جو کتابوں میں مل جاتا ہے اس کے مطابق لکھتے ہیں۔ اصل میں عباس کون ہے یہ کون جانے؟ عباس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ حسین ہے باب اللہ، عباس ہیں باب الحسین۔ یعنی اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو حسین کو ڈھونڈو، حسین سے ملنا ہے تو عباس کو ڈھونڈو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا علی ماشاء اللہ۔ ہم سے پہلے لوگوں نے پڑھا اور ہمارے بہت ہی عزیز دل علی اکبر امینی مولا انہیں خوش رکھیں کہ یہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں، مولا مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ قبرستان ہے نا، یہاں قبریں بھی، واہ واہ۔ آپ ناصر بھائی میں جو کہہ رہا ہوں اسے ہوا میں نہ لیجئے گا، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب آپ واہ واہ کرتے ہیں مولا کے فضائل پر تو یہ فقط آپ کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے روحیں بھی ساتھ میں کہتی ہیں، کیونکہ مولائیوں کا قبرستان ہے، نہیں لفظیں بدلوں، مومنوں کا قبرستان ہے، منافقوں کا نہیں۔ اور پھر فقرہ کہوں، اس جگہ پر رونق کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جانے کتنی بار علی آئے ہوں گے، جب کوئی مومن دفن ہوا علی آئے۔ میرے مولا خوش رکھیں۔ جب جب کوئی مومن یا مومنہ دفنائی گئی سب گئے علی آئے، آئے آئے آئے، سب چھوڑ کے گئے یا علی۔ تو جہاں علی مرتضیٰ کی سواری اتنی بار آ چکی ہو، وہاں رونق ذکر حسین نہ ہو تو کہاں ہو؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ گویا یہ ابو تراب کی دھرتی ہے، ابو تراب کی دھرتی ہے۔ کوئی منافق بھولے سے بھی یہاں نہ دفن ہو، اگر دفن بھی ہو گیا اندر ہی اندر سرکا دیا جائے گا۔ تو اب یہ تو ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ رونقیں، یہ در و دیوار بولتے ہیں، ہمارے گناہ ہمیں ان کی آوازیں نہیں سننے دیتے، ورنہ
علی اور ان کی اولاد کا ذکر، یہ تسبیحیں بولتی ہیں، یہ سجدگاہیں بولتی ہیں، یہ مصلے بولتے ہیں، یہ محرابیں بولتی ہیں، یہ منبر بولتا ہے۔ جب ان کا تذکرہ ہو، یہ کوئی ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عشق میں آ کے جوش عشق میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، تو ید اللہ جس کے لیے دامن پھیلائے وہ عباس کچھ تو ہوگا۔ تو اب عباس کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ تو یا حسین جانے یا حسین علیہ السلام کی بہن جانے، یا پھر وہ ماں جانے جس نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ یا پھر وہ ماں جانے جس نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ تو لیکن عقل بشر جتنا محسوس کر سکتی ہے، تو بچوں کو سمجھانے، بچوں ہم بہت گاڑھی اردو تو نہیں بول رہے ہیں، ہم سہل کر کے بول رہے ہیں تاکہ تم سب سمجھ لو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو توجہ دیکھیے، آغاز کائنات سے لے کے اب تک اس کائنات میں چھوٹے بڑے منصب ہر دور میں ملے ہیں۔ چھوٹے بڑے منصب ہر دور، نام بدلے ہوئے ہیں مگر ذمہ داریاں تقریباً وہی تھیں۔ جیسے آپ اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے، چھوٹے گاؤں میں چلے جائیے، وہاں پردھان ہوگا، تھوڑا اس سے بڑے علاقے میں آ جائیے ٹاؤن میں، وہاں چیئرمین ہوگا، تھوڑا اور بڑے دائرے میں آ جائیے ایم ایل اے ہوگا، تھوڑا اور بڑے دائرے میں آ جائیے ایم پی ہوگا، صوبائی گورنمنٹ کو لے لیجئے سی ایم ہوگا، ملکی ذمہ داری کو لے لیجئے پی ایم ہوگا۔ تو یہ چھوٹے بڑے منصب ہر طرح کے ہر دور میں کائنات میں رہے ہیں۔ لیکن بات کہہ رہا ہوں، ہائے کس موڑ پہ آئے ہیں، آج تو ہم مسکرائیں گے، وہ روئیں، ہم کیوں روئیں؟ تو چھوٹے بڑے منصب ہر طرح کے رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ سارے منصب انسانوں کے لیے ہیں، ان میں جانوروں کے لیے کوئی منصب نہیں ہے۔ قبلہ، ان میں کوئی منصب جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اب بڑی باریک باتوں پہ داد دیتے ہیں آپ، اور بڑی باریک باتیں سمجھتے ہیں، تو پھر میں بھی اب باریک ہی کہنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ چلتے ہیں میرے ساتھ۔ جتنے منصب ہیں سب انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے کوئی منصب نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ ہم نے کسی گاؤں میں نہ دیکھا کہ جب پردھانی کا الیکشن قریب آیا ہو تو بڑے بوڑھے اکٹھا ہوئے ہوں اور انہوں نے کہا، او میاں ذرا منڈی جاؤ اور مضبوط ہاتھ پیروں کا بکرا لے آؤ، الیکشن میں کھڑا کرنا ہے۔ اوفو، واہ 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 واہ، بھائی نہ سنیے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ابو لگا ہوا ہو تو یعنی کم سن لیانا، ایسا بکرا لانا جو بال بچوں والا ہو۔ واہ 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 واہ، بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ کچھ رہے ہیں؟ تو کہیں آپ نے، میرے مولا خوش رکھے، آپ لوگوں کو ایسا مجمع ملتا کہاں ہے جہاں دل کے پھپھولے پھوڑے جائیں؟ تو آپ نے کہیں دیکھا
کہ کسی نے کہا ہو کہ جاؤ بکرا لے آؤ الیکشن میں کھڑا کرنا ہے، جاؤ دمبا لے آؤ الیکشن میں کھڑا کرنا ہے؟ سنو، بڑے کانٹے کا الیکشن ہے، تیز رفتار گھوڑا لانا تاکہ بھاگنے میں پیچھے نہ رہ جا۔ تیز رفتار گھوڑا لانا تاکہ بھاگنے میں، پھر کہوں جملہ ان کا دیکھو صحرائی علاقے کا الیکشن ہے، ریت میں اونٹ نہیں دوڑ، گھوڑے نہیں بھاگ پاتے، اونٹ لانا۔ واہ 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 واہ، کیا لنا یاد نہ آیا؟ اونٹ لے کے آنا، قصاب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہ پردھانی کے الیکشن کے لیے بکرا آئے گا، نہ چیئرمینی کے لیے دمبا آئے گا، نہ ایم ایل اے کے لیے گھوڑا آئے گا، نہ ایم پی کے لیے کیمل آئے گا۔ پھر کہ بھئی یہ سارے منصب جو ہیں ان کا تعلق جانوروں سے نہیں ہے، انسانوں سے ہے۔ پردھان جی انسان ہوں گے، جانور نہیں، چیئرمین صاحب انسان ہوں گے، جانور نہیں، سی ایم صاحب انسان ہوں گے، جانور نہیں، پی ایم صاحب انسان ہوں گے، جانور نہیں، منتری جی انسان ہوں گے، جانور نہیں، منسٹر صاحب انسان ہوں گے، جانور نہیں۔ اب بننے کے بعد جانور ہو جائیں یہ الگ کی بات۔ ارے واہ واہ، سبحان اللہ، بننے کے بعد ہو جائیں یہ الگ کی بات۔ تو پردھان کون ہوگا؟ بولو، فرض کرو ہم اونچا سنتے ہیں کیونکہ علی کا نام اونچا ہے، تو پردھان کون بنے گا؟ چیئرمین کون بنے گا؟ ایم پی، ایم ایل اے، تو یہ سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے۔ اب میرا سوال ہے، یہ سارے منصب انسانوں کے لیے ہیں تو مگر ان کا بشریت سے رشتہ کتنی دیر کا ہے؟ عباس کہتے کسے ہیں؟ ان کا بشریت سے رشتہ کتنی دیر کا ہے؟ کہ بہت تھوڑی دیر کا ہے، بہت تھوڑی دیر کا۔ کیا مطلب؟ کہ سرحد حیات کی آخری لکیر تک، جب تک زندہ ہیں منصب ہے، مر گئے منصب ختم۔ یعنی زندہ ہیں تو پردھان جی ہیں، مر گئے تو تھے، ہیں نہیں، زندہ ہیں تو ایم ایل اے صاحب ہیں، مر گئے تو تھے، ہیں نہیں۔ کائنات میں اکیلا ہے عباس جو علمدار تھا نہیں، علمدار ہے۔ فیروز بھائی، کائنات میں اکیلا ہے عباس جو علمدار تھا نہیں، علمدار ہے۔ اس عدو جملے کو اس عدو عباس کی علمداری محیط ازمنہ ہے۔ عباس علمدار تھے، عباس علمدار رہیں گے، عباس کا علم تھا،
عباس کا عالم، عباس کا عالم عباس کا عالم تھا، عباس کا عالم، عباس کا عالم رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اب مجھے سمجھ میں آیا، یہ جو علم دیکھتے ہی بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں علم نہیں بھگاتا، یاد عباس بھگاتی ہے۔ ہیبت عباس انہیں فرار ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ تو علمدار یہ تھے، علمدار ہیں۔ اب کل کا جملہ یاد آیا کہ جب علم ایسا ہے تو علمدار کیسا ہوگا؟ علم ایسا ہے کہ نکاح کا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ واہ 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 واہ، باتیں رہو مزاروں پر چلے، ایک ہی دفعہ علم دکھائیں گے۔ تو پھر عباس کا بابا، تو کل کی بات اب متصل ہو گئی۔ اب سنیے، اب نچوڑ رہا ہوں تاریخ کو۔ عباس علمدار تھے، اور آج کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی ویسے نہ سنا اور قبول نہ کیا تو ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا، کیونکہ تحقیق نظر کر رہا ہوں۔ میں کیا، میری حیثیت کیا، لیکن پھر بھی جو اس بارگاہ کی عطا ہے وہ نظر کر رہا ہوں۔ بچوں، عباس علمدار تھے، علمدار، ماشاءاللہ شرماؤ نہیں، علمدار ہیں اور علمدار رہیں گے۔ عباس میرے مولا آقا عباس، جن کا ہم ماتم کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے مجمع میں ایسا کون ہے کہ جو مجھ حقیر فقیر کو نہیں جانتا؟ سبھی جانتے ہیں۔ اگر ابھی علی اکبر اٹھیں اور یہ کہیں کہ پوری دنیا میں بلال کاظمی سے بڑا شاعر نہیں، اور پوری دنیا میں بلال کاظمی سے بڑا خطیب نہیں، تو آپ یقین کریں کہ ابھی آپ کے چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے کہ میاں کتنی رشوت لی ہے۔ ارے ایک سے ایک عالم پڑھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک مولا کے مداح پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایک اکیلے یہی توڑی ہے، میں تو سب سے چھوٹا ہوں۔ اگر یہ کہیں اٹھ کے کہ دنیا کے سب سے لمبے چوڑے آدمی بلال بھائی، آپ بتائیے کیا مان لیں گے؟ ان کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ یہ بات کہنا کہ یہی سب سے بڑے ہیں یا ایک ہی نام لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب میں نے کہا عباس علمدار تھے، عباس علمدار ہیں، عباس علمدار رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس کا ہے؟ ان کا نہیں، اکیلا نام نہیں ہے۔ علمدار تو ان سے پہلے بھی گزرے اور علمدار ان کے بعد بھی گزرے، اور ہلکے پھلکے علمدار نہیں، ٹھیک ٹھاک علمدار، چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں، تھک کے نہیں، مشکل موقعوں پہ محاذ پر کھڑے رہنے والے، تو جگردار علمدار، مضبوط بازوؤں والے علمدار گزرے ہیں، کوئی ہلکے پھلکے علمدار نہیں گزرے ہیں، ٹھیک ٹھاک علمدار گزرے ہیں۔
نام لوں تو کلیجہ گز بھر کا ہو جائے. تاریخ علمداری اسلام کا پہلا نام حمزہ شیر خدا ہوا کلیجہ گز بھر کا. تاریخ علمداری اسلام کا پہلا نام حمزہ. ناصر بھائی بات بہت نازک کہنے جا رہا ہوں. حمزہ شیر خدا. تاریخ علمداری اسلام کا دوسرا نام جعفر طیار صاحب ذوالجناح ہیں، جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں. کہیے تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کر دوں، تاریخ علمداری اسلام کے دوسرے علمدار بی بی زینب کبریٰ کے خسر اون محمد کے دادا جناب جعفر طیار. تو پہلا نام حمزہ شیر خدا، دوسرا نام جعفر طیار، تیسرا نام تو ایسا ہے کہ نام لوں نسلوں کا پتہ چل جائے. یا علی نام لے نسلوں کا پتہ چل جائے. وہ تیسرا نام کون ہے؟ حیدر کرار. اب قسم دے کے پوچھتا ہوں، ان سارے ناموں میں کوئی ہلکا نام ہے؟ حمزہ اپنی جگہ، جعفر طیار اپنی جگہ، اور پھر حیدر کرار تو پتھر پہ علم کو گاڑ دیا. حیدر کرار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ شیر خدا یہ بھی علمدار، جعفر طیار یہ بھی، سوال کر رہا ہوں میں تو دیکھیں، جعفر طیار یہ بھی علمدار، حیدر کرار یہ بھی علمدار. ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے آج بھی جب آپ جلوسوں میں علم دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا کون ہے؟ ذہن میں آتا کون ہے؟ کیا حمزہ آتے ہیں؟ جعفر طیار آتے ہیں؟ خود میرا آقا علی ابن ابی طالب علم کو دیکھتے ہی ایک ہی خیال، عباس 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 عباس. تو بھئی علمدار تو حمزہ بھی تھے، علمدار تو جعفر بھی ہیں، علمدار تو حیدر کرار بھی ہیں، پھر خیال عباس ہی کیوں آتا ہے؟ تو میں نے جب تاریخ کو نچوڑا تو 2 وجہ نظر آئیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جعفر حمزہ علمدار، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حمزہ علمدار ہیں لیکن علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے. جس کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا کہ دیکھو تو ذرا جرات سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ علم کو.
جرأت سقائے حرم کو مڑو دیکھو دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو تا دیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ عالم کو. یہ ہے عباس. تو پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ بتاؤں؟ یاد رکھیے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ حمزہ علمدار ہیں لیکن ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا. جعفر علمدار ہیں مگر ان کی شہادت کے بعد ان کا ماتم جنازے پر ہوا. علی علمدار ہیں مگر ان کا ماتم ان کی شہادت کے بعد ان کے جنازے پر ہوا. اکیلے ہیں عباس جن کا ماتم جنازے پر نہیں ہوا کیونکہ خیمے میں جنازہ آیا ہی نہیں. خیمے میں علم آیا تو سیدانیوں نے نشان عباس پر ماتم کیا. آپ نے غور فرمایا؟ یہ آج کی شب کا میری جانب سے تحفہ تھا. آپ نے بڑی محبت سے قبول فرمایا. یہ ہے عباس کے علمدار ہونے کی وجہ. کل بھی علمدار تھے، آج بھی علمدار ہیں اور کل بھی علمدار رہیں گے. دوسری اور دو باتیں تو عرض کر دوں. اب ایک تیسری بات جو اسی منبر کی عطا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیے حمزہ نے علم کو اٹھایا مگر کسی بھتیجی نے یادگار کے طور پر کوئی نشانی نہیں باندھی. جعفر نے علم کو اٹھایا مگر کسی بھتیجی نے کوئی نشانی نہیں باندھی. حیدر کرار نے علم کو اٹھایا مگر کسی بھتیجی نے نشانی نہیں باندھی. لیکن جب عباس نے علم اٹھایا تو سکینہ نے مشک باندھ دی. اور اب مشک و علم میں یہ بات طے پائی روز عاشورہ سن 61 ہجری کہ جب تک ہم ہیں جب تک تم ہو. پھر کہہ رہا ہوں جملہ لے جائیے گھر. علم سے مشق اسی طرح جدا نہیں ہو سکتی جس طرح قرآن سے اہل بیت جدا. کہاں سے لاؤں جملہ؟ مشق سے علم اسی طرح جدا نہیں ہو سکتا جس طرح قرآن سے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. قرآن سے اہل بیت کو بعد میں جدا کرنا، پہلے علم سے مشق کو جدا کرنے کی کوشش کر لو. کہ کیا کریں، جیسے ہی ادھر بڑھتے ہیں تماچا دکھائی دیتا ہے. بات تمام کر دی، چند شعر پڑھ دوں اگر آپ تھکے نہ ہوں.